الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کے درس کا عنوان ہے، جیسا کہ امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں باب باندھا، باب ما جاء من التغلیظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جس نے عبادت کی کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس، یہ عبادت کرنا اس کے لیے سخت جرم ہے، گناہ اور حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سبب ہے. یعنی جب نیک اور صالح آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کی یہ وعید ہے، تو جو قبر والوں کی عبادت کرے اور ان سے استغاثہ اور فریاد کرے، ان کو سجدے کرے، ان کے اوپر نظر و نیاز کرے، تو پھر اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں 3 حدیثیں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. پہلی حدیث ام سلمہ کی، دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور تیسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن میں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کنیسے کا ذکر کیا، یعنی عیسائیوں کے گرجے کا ذکر کیا، جس کو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا. جب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ہجرت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. چنانچہ انہوں نے بتایا کہ وہاں گرجا کی خوبصورتی اور اس کی چمک دمک، اور پھر اس میں زرق برق، نیز ان میں تصویریں لٹکائی ہوئی تھیں، نیک اور صالحین کی تصویریں لٹکائی ہوئی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، مسجد صاف اور ستھری ہونی چاہیے، اور اسے زرق برق اور دلہن کی طرح نہیں سجانا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، ما امرت بتشیید المساجد. اور ابن عباس کے یہ قول، لتزخرفن کما زخرفت اليہود والنصارى. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو دیدہ زیب بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، دلہن کی طرح سجائیں گے، جس طرح یہود و نصارہ اپنے گرجا گھروں کو خوبصورت بناتے تھے. سادہ بنایا جائے، اچھا بنایا جائے، مضبوط بنایا جائے، دیرپا بنایا جائے، لیکن دلہن کی طرح سجانا اور اسے عالیشان اور پرشکوہ بنانا تاکہ نمازی کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہ ہو یا خشوع و خضوع پر اثر انداز ہو، یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے کو بھی نکال دیا جو بہت ہی دیدہ زیب اور خوبصورت تھا، اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، اس نے مجھ کو میری نماز سے غافل کر دیا.
اذهبوا بقمیصی ھذا الی ابی جہم، میرے اس کپڑے کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ، واتونی بانبجانی، انبجانی کپڑا تھا، سادہ کپڑا جو اتنی عزت و خوبصورت نہ ہو۔ سبحان اللہ، اسلام کی تعلیم دیکھی۔ مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا حبشہ کی زمین پر گرجا گھر کا اور ان میں تصویروں کا اور ان کی خوبصورتی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں نیک آدمی یا اللہ کا نیک بندہ جب وفات پا جاتا تو بنو علی قبری مسجدہ، ان کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں، ان کے اہتمام میں اس کی قبر پر یہ مسجد بنا لیتے تھے۔ یعنی عیسائی لوگ مسجد بنا لیتے، سجدگاہ بنا لیتے، سجدہ اللہ کو کرتے لیکن تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت کے لیے وہاں مسجد بناتے۔ تو پہلا جرم تو یہ تھا کہ انہوں نے قبروں پر مسجد بنائی، اور مسجد غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بنائی، سجدے ان کو نہیں کیے، اللہ ہی کو سجدے کیے۔ اور دوسرا جرم کیا تھا، صوروا فی تلک الصور، اور اس میں ان کی تصویریں بھی لگا لی۔ ایک تو مسجد بنائی، دوسرا یہ کہ ان کی تصویر لٹکائی، جو تصویر بنانے والا سب سے سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس گھر میں تصویریں ہوں اور کتے ہوں ان میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مسجد بنانے والے اور ان بزرگوں کی تصویروں کو لٹکانے والے اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ زمین کے سب سے بدترین مخلوق ہے، اعوذ باللہ من ذلک، یعنی بدترین لوگ ہیں۔ ہؤلاء جمعوا بین الفتنتین، دو فتنے کے شکار ہوئے لوگ، فتنۃ القبور و فتنۃ التماثیل۔ پہلا جرم کیا ہوا کہ انہوں نے قبروں کو فتنے کی جگہ بنا لی، یعنی سجدگاہ بنا لیا، مسجد بنا لی۔ اور دوسرا فتنہ انہوں نے تصویر کا فتنہ انہوں نے پیدا کر دیا۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کے پاس، نیک آدمی کی قبر کے پاس عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے لیے مسجد بنانا لازم نہیں ہے کہ عمارت بن جائے، یعنی ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے اس کو مسجد کہتے ہیں، وجعلت لی مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا نیک اور صالحین کی قبروں کے پاس عبادت کرنے سے روکا گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کل ان کی تعظیم کرتے کرتے ان کی تعظیم میں انہی کو سجدہ ہونے لگے گا، انہی سے مانگنے لگیں گے، انہی کو وسیلہ بنانے لگیں گے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی اور ان کی قبروں پر مراقبہ کیا، یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا کہ بعد والی نسل نے، آنے والی نسلوں نے ان قبروں والوں کی پرستش شروع کر دی۔ نمبر 2، مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کافروں کے طریقے سے متنبہ کرنا، کافروں کے بے عملی سے اور ان کے عقیدے اور عمل کے فساد سے آگاہ کرنا تاکہ مسلمان اس سے ہوشیار رہیں۔ اور اس میں اشارہ ہے من تشبہ بقوم فہو، جس طرح جنہوں نے قبریں سجدگاہ کے لیے بنا لی اور انہیں تصویریں بنا لی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کی پرستش کرنے لگے اور اسلام سے نکل گئے۔ اگر مسلمان بھی قبروں پر مسجد بنائیں گے اور بزرگوں کی تصویریں لگائیں گے تو بھی اسی طرح شرک میں داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بھی مشرکوں سے مل جائیں گے، یعنی امت کے مسلمان مشرکوں سے مل جائیں گے۔ وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کے بڑے بڑے لوگ بتوں کی عبادت کریں گے۔ لہذا یہ قبر پرستش گاہ بن جائے، یہ قبر عبادت گاہ بن جائے، یہ قبر شرک و بدعت کا اڈا بن جائے، اس سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، تصویر کھینچنے سے اور تصویر کے فتنے سے اور تصویروں کا آمیزہ کرنے سے روکا گیا، کیونکہ تصویر اور یہ تمثال اور یہ ڈھانچہ اور یہ اسٹیچو یہ شرک کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ نمبر 4، قبروں پر مسجد بنانے والے کی نیت یہ نہ تھی کہ ہم سجدہ کریں گے، اللہ ہی کو سجدہ کریں گے،
قبر والوں کی سجدے کی نیت نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، خیر البریہ نہیں بلکہ شر البریہ ہے۔ جو ڈائریکٹ قبروں پر سجدہ کرے، جو قبر والوں کو پکارے، وہ بدترین ترین مخلوق ہے، وہ شر البریہ ہے۔ اس کے بعد والی حدیث، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشف بها، وقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجا بخاری مسلم کی دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، موت کا فرشتہ آ چکا تھا، بے ہوشی طاری تھی، موت کی تکلیف میں ہے، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر چادر ڈال رہے تھے، جب تک دم گھٹنے لگتا آپ چادر کو ہٹا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بدعا فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد بنانے والوں پر لعنت کی ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یعنی یہ اللہ کی غضب اور غصے کے شکار ہونے والے لوگ ہیں جن کے اوپر نبی نے بددعا فرمائی تھی جبکہ طائف کی سرزمین پہ آپ زخمی کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہولان کیا گیا، آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، لیکن آپ نے ان ظالموں پر بددعا نہیں کی، آپ نے دعا فرمائی۔ لیکن قبروں پر مسجد بنانے والوں پر، قبروں کو کے اوپر تصویر آویزہ کرنے والے پر نبی نے بددعا فرمائی ہے اور لعنت فرمائی ہے، ایسے لوگ کتنے ملعون ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کارناموں سے اور ان کی بدعملیوں سے اور ان کی گمراہیوں سے آگاہ فرما رہی ہیں۔ ولولا ذاک ابرز قبرہ، اگر اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدگاہ بنا لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت پرستی کا اڈا بنا لیں گے، اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا تو آپ کی قبر کو میدان میں عام قبرستان میں ظاہر کر دی جاتی، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، مگر یہ کہ اس بات کا خوف اور اندیشہ محسوس کیا گیا کہ ایسا نہ ہو، ایک زمانہ ایسا آئے کہ لوگ آپ کی قبر کو بھی مسجد بنا لے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے دعا بھی فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو پرستشگاہ نہ بنا، میری قبر کو بت پرستی کا اڈا نہ بنا، یعنی جہاں جن قبر والوں کی عبادت ہو رہی ہو اس کو بت پرستی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب اور غصہ بھڑ کے ان قوموں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبر کو مسجد بنا لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی ہے، لہذا اس امت کے جو لوگ بھی قبروں پہ مسجد بناتے ہیں یا جن قبروں کے احاطے میں، قبرستان کے احاطے میں جہاں مسجدیں ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سب لعنت کے مستحق ہیں۔ اور اہل علم کے قول کے مطابق اللہ کے نبی کی حدیث الارض کلها مسجد الا المقبر والحمام، پوری زمین مسجد ہو سکتی ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے، جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر قبرستان میں مسجد بنا دی گئی پہلے سے، اگر مسجد پہلے سے قبر ہے بعد میں مسجد بنا دی گئی تو اہل علم کے راجح قول میں وہ مسجد ڈھا دی جائے گی کیونکہ اصل قبر ہے، اور اگر پہلے سے مسجد بعد میں قبر بنائی گئی تو اس قبر کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کی لعنت ہو، تو یہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے تب ان پر لعنت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی لعنت ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ جو ہے اسلام کا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسے لوگ ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، جس میں حکم کی مخالفت ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی جائے گی، یہ ذلت و خواری مسلط کر دی گئی۔ ومن تشبہ بقوم فهو منهم، اور جس نے کسی قوم کی روش کو اپنایا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔
لہذا امت کے جو لوگ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے ان پر بھی اللہ کی لعنت، ان پر بھی اللہ کا غضب ہے، اور ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوگی۔ اور امام ابن باز نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی جو قبرستان میں ہے یا جہاں پہ قبر ہے، ان نمازوں کا دہرانا و اعادہ کرنا واجب ہے۔ جس طرح سے بغیر وضو کے نماز اگر کسی نے پڑھ لیا بعد میں یاد آیا تو وضو کرنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھے گا، اسی طرح جس نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی ہے جو قبرستان کے اندر ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا دہرانا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فرد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے اس کا عمل مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ نماز کو دہرانا واجب ہے، نماز کا دہرانا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ظاہر کر دی جاتی، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اسلام برائی سے پہلے برائی کے دروازے کو بند کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی شر اور فتنے کا ذریعہ بنے اس کو بند کیا جائے۔ جس زنا سے پہلے دیکھنا بھی زنا، چلنا بھی زنا، بولنا بھی زنا ہے۔ زنا کے راستے پر اسلام نے پرتیبند لگا دیا، چوری کے راستے پر اسلام نے پرتیبند لگا دیا۔ تو اس لیے الوسیلہ تاخذ حکم الغایہ، یعنی جس طریقے سے انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کے لیے جو وسائل استعمال کیے جائیں اس کا بھی وہی حکم ہے، وہ بھی عبادت کے حکم میں ہے۔ لہذا شرک کرنا شرک ہے، شرک کا راستہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اس حدیث میں چند مسائل ہے۔ نمبر 1، نیک اور صالحین اور انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے، یہ شرک میں واقع ہونے کا خوف تھا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کیا آپ نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو جگہ نہ بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہود و نصارہ پر لعنت جائز ہے، اسی طرح جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کی پیروی کریں گے ان پر بھی لعنت کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ میں دفن کیا گیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ کئی لوگ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں۔ اور دوسری حکمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ماجہ کی، لم یقبر نبی الا حیث یموت، انبیاء وہیں دفن کیے جاتے جہاں وہ مرتے ہیں۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں دفن کیا گیا، لہذا بنا علی القبور کی دلیل لے لے کہ قبروں پر عمارت بنائی جائے، قبروں پر بلڈنگ تعمیر کی جائے، یہ قبروں کو پختہ کیا جائے، یہ ہرگز دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پختہ نہیں تھی، بلکہ شرک کے خوف سے آپ کو حجر عائشہ میں دفن کیا گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی جہاں مریں گے، انبیاء جہاں مریں گے وہیں دفن کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ زینب ام کلثوم کو عام قبرستان میں کیوں دفن کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام کو عام قبرستان میں کیوں دفن کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے، آپ کا فعل بھی حجت ہے، اور آپ کا حجر عائشہ میں دفن ہونا یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ مسجد نبوی قبر پہ بنی گئی ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بہت نیچے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حجر عائشہ یہ مسجد کی جگہ نہیں، یہ الگ ہے، اور مسجد الگ ہے، یہ الگ معنی کا اتصال ہے، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اس کے دائرہ کار میں ہے عمارت، لیکن وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے، نہ مسجد میں ہے وہ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو 3-4 دیواروں سے، شیشہ پگھلی دیواروں سے بالکل ڈھانپ دیا گیا ہے، اور قبر بہت نیچی ہے۔ کوئی نماز بھی پڑھنا چاہے تو آپ کی قبر کے رخ نہیں ہو سکتا، کہ کوہن نما 3 کونا بنایا گیا ہے، کوئی بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو کہ چہرہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے۔ لہذا یہ چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جس طرح عام انسانوں کو تکلیف، آپ کو بھی تکلیف، چنانچہ موت کے وقت آپ کو بھی اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یوم الخمیس
وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن تمہیں معلوم ہے جمعرات کا دن کیا ہے؟ اشتد وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کے دن آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا، آپ کی تکلیف بڑھ گئی، آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اور جب جب ہوش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت کرتے تھے جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے، اور آپ اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے کہ خبردار قبروں کو مسجد مت بنانا۔ اسی طریقے سے صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن آپ کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قبر گرد گرد لوگ مسجد بنا لیں، اور ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد میں داخل ہے، ہر وہ جگہ جہاں پر نماز کا قصد کیا جائے اور جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد میں داخل ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اس سلسلے میں اس کے بعد والی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جندب بن عبداللہ بجلی کی حدیث، حدیث نمبر 3۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، آپ یہ کہہ رہے تھے انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ کے پاس برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل نہیں ہے۔ صحابی ہیں، خلیل کہتے بہت گہرے دوست کو، دل جس کی محبت سے معمور ہو جائے اور دل میں اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ خالی نہ ہو، اس کی جو بھی جگہ ہے وہ اس کی محبت سے پر ہو جائے۔ جس طرح 2 دانتوں کے درمیان خلال اس وقت کرتے ہیں جب 2 دانت ملے ہوئے ہیں تو اس میں داخل کرنا پڑتا ہے، جس طرح دونوں دانت ملے اسی طرح خلیل جس کی دوستی اس کے رگو ریشے میں سرایت کر جائے۔ تو کہا کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل نہیں ہے، لیکن یہ بات جان لو فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی کبریائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رگو ریشے میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے خلیل بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، لیکن یہ تو اللہ کا گفٹ تھا جو نبی کو ملا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار تھے، اور آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی ومال ابو بکر، لوگوں میں سب سے بڑا احسان میرے اوپر اپنی صحبت کے ذریعے اور مال کے ذریعے ابو بکر کا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تھا ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ولیکن اخوۃ الاسلام مودتہ، لیکن اسلام کی اخوت اور اس کی محبت ہے، میں ابو بکر صدیق کو خلیل نہیں بناتا۔ اس سے ابو بکر صدیق کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہی اس بات کے مستحق ہیں کہ نبی کے بعد آپ کو خلافت ملے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کی زندگی میں مرض موت کے اندر 17 نمازیں پڑھائیں، اور آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھائیں، جو مسجد کا امام ہوگا وہی قوم کا قائد ہوگا، یہ اشارہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا، بعض روایت میں قبور انبیاء مصالحہم مساجدا۔ سن لو لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں یعنی یہود و نصارہ، یہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بناتے رہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، چتاونی دیتا ہوں، الٹیمیٹم دے رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو کبھی بھی مسجد مت بنانا۔ فإني أنهاكم من ذلك، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا۔ اس حدیث سے چند مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سب سے بڑے مہربان اور شفیق ہیں کہ آپ نے اپنی موت سے پہلے بھی توحید کی دعوت دی، جس طرح آپ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اسی طرح آپ نے اپنی دعوت کا خاتمہ بھی توحید پر کیا. اول الدعوہ توحید وآخرها توحید. آپ کی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی توحید اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ بھی توحید ہے. توحید اصل ہے. جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کی فضیلت. نمبر 3، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت. نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور امارت کا اس سے علم ہوتا ہے. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا، تو زید بکر کی قبر کیسے مسجد ہو سکتی ہے؟ اور کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے منع کیا. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو ضائع مت کرو. یعنی اللہ اس کے رسول کی جو شدید مخالفت کرے گا اس کے اعمال ضائع ہوں گے، برباد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس باب میں تیسری حدیث امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ قوی سند کے ابن مسعود سے روایت کیا، ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجدا. یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی، لیکن یہاں احمد کا حوالہ ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو قیامت کے وقت زندہ رہیں گے، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے زیادہ باریک ہوگی اور ٹھنڈی ہوا ہوگی. جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کا ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اور اس کے بعد بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی جو فحاشی و بے حیائی سرعام کریں گے، جن کے اندر غیرت نہیں ہوگی. تو بدترین لوگ ہوں گے جو قیامت کو پانے والے لوگ. نمبر 2، وہ سب سے بدترین ہیں جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں. جب قبروں کو مسجد بنانے والے بدترین ہیں تو جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. اس سلسلے میں چند مسائل ہیں کہ قبروں کی زیارت کی 2 قسمیں، ایک شرعی زیارت اور ایک بدعی زیارت، ممنوع زیارت. شرعی زیارت آخرت کو یاد کرنے کے لیے اور قبر کے مردوں کو دعاؤں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے مسلمان اپنے گھر والوں کی اور رشتہ داروں کی زیارت کرے، عام ایمان والوں کی قبروں کی زیارت کرے. یہاں تک کہ مشرکین کے قبر کی زیارت بھی جائز ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی. جو مسلم شریف میں استاذنت لربی ان استغفر لأمی، میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی. استغفر لأمی فاستاذنت ربی ان ازور قبرها، میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی. آپ نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، آپ بھی روئے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بھی روئے. اسے معلوم ہے قبروں کی زیارت اہل ایمان کے لیے کی جائے گی تو دعا کرنے کے لیے، عفو اور مغفرت طلب کرنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، انسان اپنے ساتھ احسان کرے کہ آخرت یاد آئے، قبروں کی زیارت سے سنت کو زندہ کرے اور نصیحت حاصل کرے کہ بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں چلتے پھرتے تھے، شان و شوکت والے تھے، وہ سب رخصت ہو گئے. نہ ہے قبر دارا، نہ گور سکندر، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کی قبروں پر یا کہاں گئے وہ لوگ جو کل شان و شوکت والے تھے، آج ان کی آوازیں نہیں ہیں، آج ان کا کوئی شور و غل نہیں ہے، وہ سب کہاں چلے گئے جو شان و شوکت والے تھے، جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے. تو یہ قبر کی زیارت مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے ممنوع ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کی تھی، ان کا اجتہاد تھا، اس لیے کہ بعض روایات میں جس کا بیان آئے گا کہ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے
تو اس حدیث کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی بار بار زیارت کرتی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، لیکن اگر کسی راستے سے گزر ہو رہا ہے اور وہاں قبر آ جائے اور وہاں پر اگر دعا پڑھ لیں، آخرت کو یاد کر لیں، تو نہ اللہ بس عورتوں کے لیے، لیکن قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے درست نہیں، کیونکہ جب جنازے میں پیچھے چلنے سے منع کیا گیا تو قبروں کی زیارت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عورت کا عاطفہ کمزور ہوتا ہے، اس کا بیان آئے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قبر کی زیارت جو ممنوع اور حرام ہے اس کی دو شکل ہے۔ نمبر 1 جو حرام ہے، شرک کا ذریعہ ہے، جیسے قبر والوں کی قبر کی مٹی لینا اور اللہ رب العالمین سے وسیلہ تلاشنا قبر والوں کے ذریعے، اور ان کے نماز پڑھ کر کے برکت حاصل کرنا، وہاں پر چراغا کرنا، وہاں پہ عمارت تعمیر کرنا اور ان کی قبروں کو پختہ بنانا، جیسا کہ حدیث ہے نہا یجسس القبر، قبروں کو پختہ کرنے سے اور اس پر لکھنے سے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے یا اس پر باہر مٹی ڈالنے سے، ایک بالش سے زیادہ قبر بنانے سے بھی منع کیا گیا اور باہر کی مٹی ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جی یہ بھی حرام ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے حرام ہونے کی کہ شرک اکبر، کہ انسان قبر کی زیارت کرتے کرتے قبر والوں سے دعا کرنے لگے، ان سے فریاد رسی کرنے لگے، جس طرح آج قبروں پر بھیڑ لگتی ہے مردوں عورتوں کی، اور جو قمقموں سے مزین کیا جاتا ہے، برق و بارہ سے مزین کیا جاتا ہے، جہاں ڈھول تاشے بجتے ہیں، جہاں بڑے بڑے دیگیں چڑھتی ہیں، جہاں شرک اور بدعات ہوتے ہیں، جہاں گندے کام ہوتے ہیں، جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ہمیشہ سے تھا اسلام جس میں تنازع وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکایت کی، ہاں ہو نکو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے۔ علامہ اقبال نے بھی شکایت کی امت کی کہ انہوں نے قبروں کی پرستش کی، لہذا اگر قبر والوں سے دعا کرتا، ان کو پکارتا ہے، چاہے سجدہ کرے، چاہے ان سے دعا کرے، چاہیے یہ سمجھ کر کہ آپ اللہ تک میری دعا کو پہنچا دیجئے، یہ ساری چیزیں شرک اکبر ہیں اور یہ بت پرست لوگ ہیں اور ان کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے اور ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو واقعہ میں نے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا اسی طریقے سے شرکیہ کام کرتے، میں نے آگاہ کیا، اس کو ڈرایا تو رونے لگا اور کہا ابھی میری آنکھ لگی تو مجھے آنکھ نظر آئی، آپ نے مجھے ہدایت دی، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر چلائے، اور مر گیا ہو تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس عقیدے میں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو قبر والوں کے پاس آتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، شرک اس وقت ہوتا جب ہم ان کو مستقل بذات سمجھتے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہے، چاہے وہ نفع نقصان کا مالک سمجھے یا یہ سمجھے کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، ان کے ذریعے ہم پہنچیں گے، وہ سب شرک ہے اور ایسے کرنے والے مشرک ہیں اور اس وعید میں داخل ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 'ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى'، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہی تو ہماری دعائیں پہنچا دیں۔ جس طریقے سے بعض شاعر نے کہا کہ غوث پاک کا ہم پر سایہ ہے، یہ اس کا شعر کا مفہوم ہے، ان کا کرم ہے، ان کی فیاضی ہے، یہ سب کے سب شرک اکبر میں داخل ہیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو کافر کہا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ایسے جھوٹوں اور کفار کو یعنی بڑے کافر کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جب قبر والوں کو سجدہ کا، جب قبر والوں کا سجدہ نہ کر کے قبر والوں کو پکارا اور کہا کہ ہمیں علی اللہ کی سفارشی ہیں، تو اللہ نے ان کو کفار کہا، بہت بڑا کافر کہا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ڈائریکٹ ان کو سجدہ کرے اور کہے کہ نہیں یہ نفع نقصان کے مالک ہے، یہ استغاثہ فریاد رسی کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، تو یہ کتنا بڑا کفار ہوگا، وہ کتنا بڑا کافر ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر امام محمد بن عبدالوہاب کی وہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے نواقض توحید، نواقض اسلام میں کہا، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہ میسر بالشفاعہ کفر اجماعا، جس نے اللہ کے درمیان، اپنے درمیان بزرگوں کو، پیروں کو واسطہ اور وسیلہ بنا لیا اور ان سے دعا کرتا ہے اور ان کو وسیلہ بناتا ہے کہ وسیلہ بن جائیے، ان کو پکارتا ہے، تو ایسا آدمی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر موت نصیب فرمائے اور اسلامی عقیدے کی حفاظت کی توفیق دے، اور جو لوگ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔